وہ رؤوف، وہ رحیم کہ رب نے جس کا ذکر کرتے ہوئے کہا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کانٹا مومنوں کے پاؤں میں چبھتا ہے، کسک محمد اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے۔ رؤوف الرحیم نے اس عورت کے غربت و افلاس کو دیکھا، پھر اپنے گھر پہ نگاہ ڈالی کہ اپنے گھر میں تو 2 ماہ سے آگ نہیں جلی ہے۔ فرمایا بی بی اب کے تو پاس کچھ بھی نہیں، اگلے برس آنا، میں ضرور تیری مدد کروں گا۔ اور میں نے کہا کہ پھر بیوی نہیں بولی، خدا نے اسے قوت نطق عطا کی، کہا تو بول تاکہ کائنات کو پتا چل جائے کہ اپنے باپ کون افضل ہے، محمد کا عقیدہ کیا ہے، دنیا والوں کو علم ہو جائے۔ کہا یا رسول اللہ ہے علم مجد کا، یا رسول اللہ کائنات کے تاجدار، تو نے فرمایا ہے اگلے برس آؤں، میرے آقا اگر اگلے برس آپ نہ ہوئے تو پھر کیا کروں گی؟ ہائے ہائے، عورت تو نہیں بول رہی، رب بلوا رہا ہے، رب بلوا رہا ہے۔ کائنات کے امام نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ اگر وہ نہ ہوگا تو کون ہے جو اس کے بعد امت کا تاجدار ہوگا؟ فرمایا فاتی ابا بکر، اے بی بی اگر رسول نہ ہوگا تو رسول کا نائب صدیق اکبر ہوگا۔ اس سے کہنا رسول نے وعدہ کیا میرا ابو بکر میرے وعدے کو پورا کر دے گا۔ رسول کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ ساری کائنات میں اس کے بعد اگر سب سے فضیلت کا مقام کسی کو حاصل ہے تو صدیق، اور یہ عقیدہ اپنے زندگی کے آخری ایام میں بھی اس کا اظہار کیا کہ جب مرض موت میں مبتلا تھے، موت کی بے ہوشیاں طاری تھی، سکرات الموت کا زمانہ تھا، کائنات کے امام کے دروازہ اقدس پہ صحابہ کا جمگٹھا، مسجد نبوی میں آنکھوں سے آنسوؤں کے اشک رواں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال آواز دیتا ہے آقا تیرے ساتھی تیری آمد کے منتظر ہیں، ان کے چہرے مرجھائے ہوئے، ان کی نگاہیں تیری دیدار کی پیاسی، نماز کی اذان ہو چکی، مصلی پہ کھڑا ہونے کا وقت آ گیا، آقا تیرا مصلی خالی پڑا ہے، آئیے اپنے صحابہ کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائیے، صحابہ تیری دید کے منتظر ہیں۔ نبی نے اپنی نگاہ اقدس کو اٹھایا، ازواج مطہرات پاس بیٹھی ہے، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ آج نبی یہ چاہتا ہے اپنی زندگی میں اپنے اصحاب میں سے سب سے اعلی اور افضل کو آشکار کر دے کہ میرے باپ سب سے بالا تر ہستی کون ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر کے جاؤں۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی امامت پہ کھڑا ہو کر میرے اصحاب کی امامت کروائے۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو کہیے۔ فرمایا مرو ابا بکر، نہیں نہیں، ابو بکر کے ہوتے ہوئے دنیا کا کوئی شخص محمد کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مرو ابا بکر، اور پھر تاریخی الفاظ کہے لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره۔ جس جماعت میں، جس گروہ میں، جس قبیلے میں، جس شہر میں، جس بستی میں، جس مسجد میں ابو بکر ہو، اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔
مرو ابا بکر، مرو ابا بکر، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو۔ اور ذرا سن لو، ذرا سن لو اور جاؤ، کوئی ماں کا لال ہو تو بتلائے، انکار کر کے دکھلائے کہ جس دن صدیق کو مصلی پہ کھڑے ہونے کا حکم دیا، کیا اس دن حضرت علی مدینے میں موجود تھے کہ نہیں تھے؟ اور بولو، موجود تھے کہ نہیں؟ حسن موجود تھے، حسین موجود، اپنے سگے چچا عباس موجود، وہ چچا جن کے بارے میں کہا ان عباس امی سن وہ ابھی، عباس میرا چچا ہی نہیں محمد کا باپ بھی ہے۔ باپ موجود، داماد موجود، اپنے چچے کا بیٹا عقیل موجود، عبداللہ ابن عباس موجود، سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین موجود، لیکن کہا ان میں سے کوئی بھی ابو بکر کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، ان سب کو کہو ابو بکر آگے محمد کی اولاد پیچھے، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا محمد کے مصلی پہ کھڑا ہو سکتا نہیں، نبی کی اولاد۔ اور کوئی یہ نہ کہے حسن و حسین چھوٹے تھے، حسن و حسین چھوٹے تھے۔ دوستوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام جب پیدا ہوتا ہے قرآن کا حافظ پیدا ہوتا ہے، امام جب پیدا ہوتا ہے قرآن کا حافظ پیدا ہوتا ہے۔ 3 سال کی عمر میں وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ جب حسن و حسین سرور کائنات کے آخری ایام میں موجود تھے تو بڑے کی عمر شیعہ روایات کے مطابق 8 برس تھی، چھوٹے کی عمر 7 برس تھی۔ دونوں شیعہ روایات کے مطابق بالغ تھے، قرآن کے حافظ تھے، امام معصوم تھے، لیکن نبی نے ان کا امام بھی بنایا تو اپنے صدیق کو بنایا اور ثابت کیا کہ دیکھو محمد کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ میرے باپ سب سے افضل مخلوقات میں سے اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی، رسول کا بھی یہی عقیدہ۔ اور سن لو، خدا کا بھی یہی عقیدہ ہے، خدا کا بھی یہی عقیدہ کہ نبی کے بعد اگر مقام ہے تو صدیق کا۔ اور یہ عقیدہ ثابت ہوا اس دن جب کہ 4 طرف سے نبی کے دروازے کو کافروں نے گھیرا ہوا تھا۔ سرور کائنات اٹھے، باہر نکلے، سارے رشتہ دار موجود ہیں مکہ میں، چچے موجود، بھتیجے موجود، داماد موجود، بھانجے موجود، بنو ہاشم کے سردار موجود، لیکن قدمہائے مبارکہ اٹھے تو صدیق اکبر کے دروازے کی طرف رات گئے، ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی، صدیق اکبر نے اپنے آقا کی خوشبو سونگھی، جلدی سے باہر تشریف لائے۔ اور جانتے ہو کہ میرا نبی جس راستے سے گزر جاتا تھا وہ راستہ معطر ہو جاتا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، شمائل ترمذی کی حدیث ہے، ایک دن نبی کے گھر گیا، باب عالی پہ دستک دی، اندر سے جواب ملا کون ہے؟ میں نے کہا خادم رسول اللہ ہے ابو ہریرہ، رسول کا خادم ابو ہریرہ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آقا کی شرف کے لیے، آقا کی بارگاہ میں شرف باریابی کے لیے آیا ہوں۔ کہا کونین کے تاجدار گھر میں نہیں ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں سرور کائنات کے دروازے سے پلٹا اور اب کسی سے پوچھنے کی حسرت نہ رہی کہ میرے آقا کہاں گئے۔ کیوں؟ گلی میں آیا، سونگا،
جس طرف سے خوشبو آ رہی تھی اس طرف چل پڑا. مجھے پتا چل گیا میرا آقا اسی طرف گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کونین کا تاجدار جدھر سے گزر جاتا ہے